الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، ہماری روزمرہ زندگی میں دو اصطلاحیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی رہتی ہیں. ایک اصطلاح ہے عقیدے کی اور ایک اصطلاح ہے فلسفے کی. عقیدہ اٹل ہے اور عقیدے کی بنیاد وحی الہی پر ہے، اور عقیدہ اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں آتا، اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں. عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک، آخری انسان کے آنے تک ایک ہی رہے گا. فلسفہ اس کی بنیاد عقل کے اوپر ہے، اور فلسفے کی بنیاد گھمنڈ کے اوپر ہے، اور فلسفے کی بنیاد تکبر کے اوپر ہے. فلسفے اور عقیدے میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن عقیدہ چونکہ اٹل ہے تو اس میں کوئی صلح کا پہلو نہیں نکل سکتا. اللہ ایک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی عقیدہ یہی تھا کہ اللہ ایک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آج تک عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. البتہ فلسفے میں تغیر آتا رہتا ہے، کیونکہ فلسفہ انسانی عقل کی کسوٹی پہ تیار ہوتا ہے، اور فلسفے کی بنیاد گھمنڈ کے اوپر ہے، اور فلسفے کی بنیاد تکبر کے اوپر ہے، فلسفے کی بنیاد غرور کے اوپر. اور جو آدمی فلسفہ پیش کرتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے: ہم چما دیگر نیز، کہ ہمارے سوا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. اس کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکی جو عقل ہماری پہنچی. ایک وقت تھا کہ یونانی فلسفہ سر چڑھ کے بول رہا تھا. افلاطون، ارسطو، فیثاغورس، یہ لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے عقل کی کسوٹی پر کچھ فلسفے تیار کیے، اور ان فلسفوں کو زمانے کے اندر سکہ رائج الوقت کا درجہ دلایا گیا. اور فلسفے کے مطابق جو بات کرتا تو اس کو کہا جاتا کہ یہ روشن خیال ہے، اور فلسفے سے ہٹ کر جو بات کرتا تو کہتے یہ قدامت پسند ہے، دقیانوس ہے، اور زمانے سے نابلد ہے، ناواقف. یہی وجہ ہے کہ فلسفے جب پیش کیے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر سے بھی کچھ روشن خیال لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اس فلسفے کے علم بردار بن جاتے ہیں، اس فلسفے کے مبلغ اور داعی بن جاتے ہیں، اور اس فلسفے کو زمانے کا سکہ رائج الوقت قرار دینے لگتے ہیں، اور سکہ رائج الوقت قرار دے کر
دنیا کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس فلسفے کو تسلیم کرے اور قرآنی نصوص اور وحی الہی جو اس فلسفے سے متصادم ہو رہی ہے تو اس فلسفے کے مطابق کرنے کے لیے فلسفے میں تبدیلی نہیں کرتے بلکہ وحی الہی میں تبدیلی اور ترمیم اور تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی تحریف معنوی ہے. اور آج بھی مغربی فلسفے کے مطابق دنیا کے سامنے نظام پیش کیا جا رہا ہے اور اس نظام کو سامنے رکھ کر اسلامی تعبیرات، اسلامی آیات، قرآنی آیات وحی الہی کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ترمیم کر کے یہ کہا جا رہا ہے چونکہ مغربی فلسفہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے تو اگر ہم کو روشن خیال بننا ہے، روشن خیالی کے راستے پہ چلنا ہے تو ہم کو ضرور بھی ضرور قرآن کی وہ تعویل پیش کرنی پڑے گی جو مغربی فلسفے والے اور مغربی مفکرین تسلیم کر لیں. جبکہ فلسفے کی بنیاد عقل کے اوپر ہے اور عقل محدود ہے کیونکہ انسان کے جتنے ذرائع ہیں جس سے علم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ حواس خمسہ ہو یا جو ہے وہ عقل ہو، یہ تمام کے تمام محدود ہے کیونکہ انسان محدود ہے. انسان کے حواس محدود ہیں. انسان پہلے نہیں تھا، انسان اب ہے. اور انسان کی ایک قسم جس کو ہم طاہر کہتے ہیں، جس کو ریحان کہتے ہیں، جس کو مزمل کہتے ہیں، جس کو یوسف کہتے ہیں، یہ آج ہے، ایک وقت آئے گا یہ نہیں ہوں گے. اس نوع انسانی کی شکل کے انسان تو ہوں گے لیکن اس نام کے مشخص لوگ نہیں ہوں گے. تو انسان کی عقل محدود ہے. لیکن عقل کی بنیاد پر جو فلسفہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اٹل ہے، حقیقت ہے، اس فلسفے کو مانو اور اس فلسفے میں جو بھی نصوص ٹکرا رہے ہیں ان نصوص کو اس فلسفے کے تابع کر دو. نیوٹن نے ایک فلسفہ پیش کیا تھا، ایک وقت تھا کہ نیوٹن کے فلسفے کو انکار کرنا جہالت سمجھا جاتا تھا، فلسفے کے خلاف بات کرنا بیوقوفی سمجھا جاتا تھا، غباوت سمجھا جاتا تھا اور احمقپن سمجھا جاتا تھا. نیوٹن نے فلسفہ پیش کیا تھا کہ دنیا علت اور معلول کے درمیان جکڑی ہوئی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس زمانے کے مسلمانوں کے طبقے میں سے ایک روشن خیال طبقہ پیدا ہوا جس نے نیچر کا اعلان کیا اور نیچر کا اعلان کر کے اس نے قرآنی نصوص کے اندر تبدیلی کی. اور جب قرآن نے یہ ذکر کیا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آتش نمرود تھی اس کو گل گلزار بنا دیا، تو انہوں نے کہا کہ آگ علت ہے اور جلانا معلول ہے. علت اور معلول جدا نہیں ہو سکتے. جب علت اور معلول جدا نہیں ہو سکتے لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، اس کی کوئی اور تعبیر. یعنی معجزے کا انکار کر دیا. معجزے کا انکار کر دیا تو بچا گیا. بظاہر تو یہ بالکل آسان سی بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العالمین نے آتش نمرود کو آسان کر دیا، گل گلزار بنا دیا، اس کو مان لیتے. لیکن چونکہ نیوٹن کے فلسفے سے متاثر تھے، اس تاثر کے نتیجے میں انہوں نے نیوٹن کے فلسفے کا انکار کرنے کے بجائے قرآن میں تعویل کر لی. اسی طریقے سے قرآن کریم میں جب آیا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت اثنتا عشرۃ عینا کہ تم لکڑی کو پتھر پہ مارو، چٹان پہ مارو تو اس کے 12 چشمے نکل آئیں گے. کلن کا علما ان میں سے ہر شخص اپنے کے راستے کو پہچان لے گا. تو انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ پتھر کے اوپر لکڑی ماری جائے اور اس سے پانی نکل آئے. تو انہوں نے اس کی تعویل کر دی اور تعویل کر کے کہنے لگے اضرب بعصاک الحجر، تم پہاڑ کے اوپر چڑھو تو تم کو وہاں پر 12 چشمے نظر آئیں گے، ان 12 چشموں سے تم فائدہ اٹھا لینا. تو قرآن کی آیت کو توڑ موڑ دیا. پھر ایک وقت آیا کہ نیوٹن کے فلسفے کی ایسی تیسی ہو گئی، اس کے پرخچے اڑ گئے اور پرخچے ہونے کے بعد آئنسٹائن نے 100 سال پہلے ایک فلسفہ پیش کیا کہ دنیا کے اندر علت اور معلول کوئی آپس میں تلازم نہیں ہے بلکہ یہ اضافت کا فلسفہ ہے.
اب لوگ آئنسٹائن کے فلسفے کو مان کر اور جتنی تعبیریں اور جتنی کتابیں اس فلسفے نیوٹن کے فلسفے میں لکھی گئی تھی وہ تمام کتابیں کالعدم قرار پا گئی. اسی طریقے سے اشتراکی نظام آیا جس کو سوویت یونین کے اندر قائم کیا گیا تھا. اس اشتراکی نظام کے اندر کہا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ان کی کوئی ملکیت نہیں ہے. یہ ملکیت ساری کی ساری اگر ہے تو یہ حکمرانوں کی ملکیت ہے. باقی انسان محنت کرے گا اس کی محنت کے بقدر اس کو حصہ ملے گا. اب اس فلسفے سے جو متاثر ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا سرخے ایک زمانے میں ہمارے بچپن میں سرخے بہت ہوا کرتے تھے اور اشتراکی نظام کے علمبردار بہت سارے مسلمان ہوا کرتے تھے اور وہ اشتراکی نظام کے علاوہ کوئی بات ہوتی تو اس کو احمق پن کہتے, بیوقوفی کہتے, قدامت پسندی کرتے, دقیانوسی کہتے. تو اسی زمانے کا ایک روشن خیال کھڑا ہوا اور قرآن کی آیت السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے اس حکم کے بارے میں یہ کہا کہ السارق والسارقۃ سے مراد صنعتکار ہیں اور فاقطعوا ایدیہما کا مطلب یہ ہے کہ صنعتکار کی جتنی انڈسٹری ہے اس انڈسٹری کو حکومت کی تحویل میں لے کے ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے, یعنی انڈسٹری سے اس کا رابطہ توڑ دیا جائے. انہوں نے قرآن کے اندر تعبیر کرنا گوارا کر لی لیکن قرآن کے صریح حکم کو ماننے سے وہ اپنے آپ کو قدامت پسند سمجھنے لگے, اپنے آپ کو فنڈامنٹلسٹ سمجھنے لگے, اپنے آپ کو دقیانوس سمجھنے لگے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ سوویت یونین کا فلسفہ جب افغانستان میں اس نے قدم رکھا تو اس کا شیرازہ بکھر گیا اور ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اب سوویت یونین نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں. پھر ایک سرمایہ دار نظام کا فلسفہ, مغربیت کا فلسفہ جو در حقیقت سرمایہ دار نظام کا دوسرا نام ہے, وہ فلسفہ اٹھا اور اس فلسفے نے پھر اپنا سر آ کے افغانستان کی دیواروں میں مارا اور سر پاش پاش ہو گیا. اور اس کے بعد اب دو فلسفے ٹکرائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. ایک کا نام ہے عقیدے کا فلسفہ, عقیدہ اور حقیقت اور اسلام, اسلامی نظام, اور دوسری طرف فلسفہ ہے وہ فلسفہ مغربیت. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان فلسفوں کو سامنے رکھا. سامنے رکھ کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنا آخری باب التوحید کے اندر ذکر کر رہے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ اعمال کو تولا جائے گا. اس زمانے کے روشن خیال یونانی فلسفے والے لوگ جس میں معتزلہ تھے, جس میں کرامیہ تھے, جس میں جہمیہ تھے, انہوں نے یہ فلسفہ پیش کیا تھا کہ وزن جو ہے جسم کا ہوتا ہے, وزن جو ہے اعمال چونکہ مشکل نہیں ہے لہذا ان کا وزن نہیں ہو سکتا. انہیں قرآن کی اس آیت کا انکار کیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے اور اعمال کا وزن کیا جائے گا, جس کی جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اس کو اجر دیا جائے گا. تو انہیں اس کے لیے تعویل کی اور تعویل کر کے انہوں نے یہ کہا کہ اعمال تولنے کا مطلب یہ ہے صاحب اعمال کو تولا جائے. پھر بعض نے کہا کہ اس کے تولنے کا مقصد یہ ہے, تولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صحیفے جو لکھے گئے ہیں ان صحیفوں کو رکھ کے تولا جائے. یہ فلسفہ جب پیش کیا گیا تو اس کے اوپر بڑے بڑے دیوان تیار کیے گئے اور لوگوں کی پوری صلاحیتیں اس کے اوپر خرچ ہوتی تھی کہ اعمال کو تولا جائے گا کہ تولا نہیں جائے گا. لیکن دنیا نے دیکھا کہ سائنس نے ہوا کو تول لیا, سائنس نے گرمی کو تول لیا, سائنس نے ٹھنڈک کو تول لیا, سائنس نے غیر مجسم چیزوں کو تول لیا. تو اب یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ اس کو جو کرامیہ نے کہا تھا, اس کو جو جہمیہ نے کہا تھا, اس کو جو معتزلہ نے کہا تھا, وہ سارے فلسفے روشن خیالی نہیں بے غیرتی کے خیالی کے فلسفے تھے. وہ سارے فلسفے احمقانہ تھے جس کو ہم روشن خیالی سمجھ رہے تھے. اسی طریقے سے آج کے زمانے میں روشن خیالی کا فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے. اس روشن خیالی کے اندر بے حیائی کو مقام حاصل ہے,
बेगैरती को मकाम हासिल है, बेशर्मी को मकाम हासिल है, खुद पसंदी को मकाम हासिल है, खुशामद पसंदी को मकाम हासिल है, वफाक परस्ती को मकाम हासिल है। अगर मकाम हासिल नहीं है तो तवाज़ु को मकाम हासिल नहीं है, शराफत को तो मकाम हासिल नहीं है, हया को मकाम हासिल नहीं है, फरमाबरदारी को मकाम हासिल नहीं है, वज़ादारी को मकाम हासिल नहीं है, अखलाक को मकाम हासिल नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब का आगाज किताबुल ईमान से किया, इन्नमल अमालु बिन्नियात करके, और फिर उसके बाद इसके अंदर वो मुख्तलिफ अहादीस और मुख्तलिफ अबवाब लेके आते रहे। कहीं पर मुआशरत के अहकाम जिक्र किए, कहीं पर मामलात के अहकाम जिक्र किए, कहीं अखलाक के अहकाम जिक्र किए, कहीं इबादत के अहकाम जिक्र किए, और आखिर में लाकर उन्होंने किताबुल तौहीद जिसका ताल्लुक तो किताबुल ईमान से था, लेकिन आखिर में लाकर उन्होंने तर्जुमतुल बात में इशारा कर दिया इस बात की तरफ, देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, असल दीन वो है जो हमने किताबुल ईमान से शुरू किया था और किताबुल तौहीद पे लाके खत्म किया, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। असल ईमान वही है जो कि अकीदा है, और अकीदे की बुनियाद वही इलाही पर है, और वही इलाही में तगय्युर तबद्दुल नहीं आता। और हमारे मुकाबले में आइंदा भी लोग फलसफे पेश करते रहेंगे रोशन ख्याली के नाम पर, जो कि दर हकीकत वो अंधेरी होगी, अंधेर नगरी होगी, चौपटराज होगा। तुम इसके ऊपर कान न धरना, तुम इस पे कान करना कि वो लगाउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कि तुम्हारे आमाल तोले जाएंगे, तुम्हारे आमाल तोले जाएंगे। और इस्लाम वही है जो किताबुल ईमान से शुरू किया था और किताबुल तौहीद पे लाके खत्म किया, वही ईमान, वही इस्लाम, उसी को अपना के रखना, उसी को अपने सीने से लगा के रखना। दुनिया जितने दावे कर ले, तुम जाओ दुनिया के फलसफे उठाओ, तुम्हें नजर आएगा। एक दफा फलसफा पेश किया कि इंसान हयूला और जिसमें सूरत जिस्मिया से मुशक्कल है, दूसरी दफा फलसफा पेश किया नहीं, इंसान अज्जा से मुरक्कब है, और एक आदमी ने फलसफा पेश किया दुनिया चपटी है, फिर एक आदमी ने फलसफा पेश किया नहीं दुनिया गोल है, फिर एक आदमी ने फलसफा पेश किया कि दुनिया के गिर्द सूरज चक्कर लगा रहा है, फिर एक आदमी ने फलसफा पेश किया नहीं जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। तुम देखो कि जमाने में जो लोग फलसफे पेश कर रहे हैं, वो कि उनकी मुद्दत कहीं 100 साल होगी, कहीं 200 साल होगी, लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उनकी बुनियाद अकल के ऊपर है, और अकल अंगड़ाइयां लेती रहती है, अकल के अंदर तब्दीलियां आती रहती हैं, अकल के तजुर्बात से नतीजे बदलते रहते हैं। लेकिन वही इलाही अटल है, अल्लाह का हुक्म अटल है, अल्लाह के फरामीन अटल है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अपने वज़्न अमाल के अंदर वज़न पैदा करना चाहते हो, तो तुम्हें एक ही रास्ता है कि किताबुल ईमान से किताबुल तौहीद तक जितने अहकामात हैं उन पर अमल करो। तो मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, जदीद फलसफों के नामों से मुतासर नहीं होना चाहिए। सूटेड बूटेड शख्स के बैठने के बाद वो कुछ इंग्लिश के अल्फाज बोले, कुछ अंग्रेजी इस्तिलाहात इस्तेमाल करे और कुरान की नई सी ताबीर करे जो मॉडर्न कल्चर से मैच कर रही हो, ये कोई कमाल की बात नहीं, क्योंकि हमारा दीन एक ही है। अगर अल्लाह वहदहु ला शरीक था आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में, और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले अगर अल्लाह वहदहु ला शरीक था, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक अल्लाह वहदहु ला शरीक है, और क़यामत तक आखिरी इंसान के पैदा होने तक अल्लाह वहदहु ला शरीक है। और क़यामत के अंदर जब हशर का मैदान कायम होगा, उस हशर के मैदान में भी अल्लाह वहदहु ला शरीक है। और फिर उसके बाद हशर के बाद जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के अंदर भी अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अकीदा एक ही रहता है, ईमान एक ही रहता है, इस्लाम एक ही रहेगा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज दीन कामिल कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्जुल विदा के मौके पर यह पैगाम दे दिया कि आपका दीन कामिल है। वलन तर्दा अन्कल यहूद वल नसारा, यहूद और नसारा आपसे राजी नहीं होंगे इल्ला अन तत्तबिअ मिल्लतहुम, आप उनकी नक्काली न करें बल्कि उनके बिल्कुल सर तापा उनके नक्शे कदम पे चल जाए। हरमैन को बंद कर दे और सिनेमा हॉल को खोल दे, बाजारों खोल दे, बेरून की रक्कासाओं को लाकर, गुलकाराओं को लाकर हजारों का मजबा लगा दे। लेकिन याद रखिए अल्लाह का हुक्म एपल है, चाहे वो उसकी मुखालफत करने वाला हुजूर के खानदान का अबू जहल हो, अबू लहब हो, फिर भी वो
توحید ایک ہی رہے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا، چاہے جو بھی ہو، جتنی بڑی ہستی ہو، جتنے بڑے القابات اس کے ساتھ لگے رہے. اسلام وہی ہے جو احادیث میں بیان کر دیا گیا، اسلام وہی ہے جو قرآن میں بیان کر دیا گیا. اس میں کوئی تبدل تغیر نہیں آ سکتا اور کوئی مائی کا لال اسلام کو بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور اللہ رب العالمین نے صرف حفاظت الفاظ کی ذمہ داری نہیں دی، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر الفاظ کے معانی کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. وقتی طور پر کسی کو عروج آتا ہے، کسی کو زوال آتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. زمانہ بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی کو عروج ہے، کبھی کسی کو زوال ہے، لیکن اسلام غالب ہو کر رہے گا. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام متقین کے لیے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری باب باندھ کر یہ پیغام دے دیا سب کو کہ ایمان اسلام وہی ہے جو کتاب الایمان سے ہم نے بیان کرنا شروع کیا تھا اور کتاب التوحید پہ لا کر ختم کیا ہے. اور ہم نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ آیت لا کر ہم نے روشن خیالیوں کا رد کر دیا ہے، جہمیہ کا رد کر دیا ہے کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا. یاد رکھو اعمال کا وزن ہوگا. اب جس وقت ہم موجود ہیں، امام بخاری فرما رہے ہیں زبان حال سے کہ جس وقت ہم موجود ہیں اس وقت بظاہر اس کو ثابت کرنا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن اے لوگوں ایک زمانہ آنے والا ہے کہ یہی دنیا، یہی روشن خیال اللہ کی اس آیت کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے اور خود ہزاروں روپے نہیں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے ثابت کریں گے کہ اعمال تولنا ممکن ہے، اعمال تولنا ممکن ہے، اعمال کو تولنا ممکن ہے. جیسے کہ ہوا کا تولنا، جیسے کہ ٹھنڈک کا تولنا، جیسے کہ گرمی کا تولنا، اس کا کوئی جسم نہیں ہے لیکن تل رہے ہیں. بتا رہے ہیں آج اتنا ٹیمپریچر ہے، بتا رہے ہیں آج اتنی ڈگری سردی ہے. اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرمایا وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں. یعنی اشارہ کر دیا کہ اے لوگوں تمہیں کتاب الایمان سے کتاب التوحید تک جو علم آیا ہے یہ صرف الفاظ یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، کانوں کے سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اعمال کے لیے ہے، عمل کے لیے ہے. تم عمل کرو گے، اس کے اندر اخلاص پیدا کرو گے تو اس کے اندر وزن آ جائے. بزرگان دین نے کہا کہ تم صبح اٹھو اور صبح اٹھ کے کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے. تو تم جب تک اس نیت کے معارض کوئی نیت نہیں پائی جائے گی اس وقت تک تم کھاؤ گے، پیو گے، سو گے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو گے، کاروبار پہ جاؤ گے، سواری پہ بیٹھو گے، بیت الخلا جاؤ گے، پیشاب کرو گے، پخانہ کرو گے، سب کے سب تمہارے اعمال صالحہ میں تولے جائیں گے. تو ایک دفعہ سب کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب یہ نیت کر لیجئے کہ ہم نے یہ نیت کی اپنی ساری زندگی کے لیے، کیونکہ فقہ کا اصول یہ ہے کہ اس کے معارض جب تک نیت نہیں آئے گی اس وقت تک یہ نیت قائم رہے گی. وہ کہ اگر اس وقت جس وقت آپ عمل کر رہے ہیں آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا، لیکن چونکہ آپ نے مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے دربار میں بیٹھ کے یہ نیت کی ہے کہ اے اللہ میرا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا اور دیگر معاملات کرنا سب آپ کی رضا کے لیے ہے. تو اب آپ سمجھ لیجئے آپ ہر وقت عبادت کی حالت میں. اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، صرف اعمال نہیں تولے جائیں گے بلکہ اقوال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. تو یعنی منہ سے کوئی لفظ نکالنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اگر اس دعوے کو مجھے عدالت میں ثابت کرنا پڑے تو میں ثابت کر سکوں گا نہیں کر سکوں.
آج دنیا کے اندر کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، اواہی تباہی اس کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حجاج بن یوسف کی غیبت ہو رہی تھی، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، جہاں پر اللہ رب العالمین حجاج بن یوسف سے ہزاروں خونوں کا حساب لیں گے، وہاں پر اللہ رب العالمین یہ بھی پوچھیں گے کہ تم نے حجاج بن یوسف پر جو بہتان لگایا تھا کیا اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس تھی؟ تو جب حجاج بن یوسف کے لیے یہ معاملہ ہے تو ہم شمار کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو ہم اپنے اقوال کو بھی دیکھیں کہ ہمارے منہ سے جو قول نکلنا ہے ہم اس کو اللہ کی عدالت میں ثابت کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، انسانی عدالت میں ثابت کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اس حقیقت سے آشنا کر دے اور اس حقیقت کو ہم سب پر آشکارا کر دے، سننے والوں پر بھی آشکارا کر دے کہ ایمان وہی ہے جو عقیدے کے تحت چل رہا ہے، اور وہ باتیں جو فلسفے کے تحت چل رہی ہیں وہ ایک وقت آئے گا دھڑام سے گر جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بخاری بعد میں لکھی گئی، مسلم بعد میں لکھی گئی، 250 حدیثیں جھوٹی ہیں، یہ سب خطرناک بہتان ہے. یاد رکھو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کے اندر 7000 حدیثیں ہیں، اور 7000 حدیثیں لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے، استخارہ کرتے، اور اس کے بعد گویا کہ امام بخاری 14000 رکعت نماز پڑھ کے اور 28000 سجدے کر کے بخاری شریف مرتب کی، استخارہ کیا، اور جرح اور تعدیل کی چھنی کے اندر ان کو چھانا ہے، اور چھاننے کے بعد انہوں نے احادیث کے ذخیرے کو مرتب کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری عجمی ہے، لیکن عربیوں کو بھی کہنا پڑا اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ بخاری جو ہے کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس وقت ایک فتنہ ایک فلسفے کے تحت انگڑائی لے رہا ہے، جو پہلے بھی انگڑائی لے چکا ہے، وہ ہے انکار حدیث کا فتنہ. حدیث کا انکار کر دیا تو تم قرآن کو کیا سمجھو گے؟ قرآن میں تو آتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، باقی رکوع کرو، سجدہ کرو، تلاوت کرو. کہاں ہے قرآن میں؟ نماز کا طریقہ کہاں ہے قرآن میں؟ وہ تو حضور فرما رہے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی. احادیث کے اندر جو میری نماز کی نقل و حرکت ذکر کی گئی ہے اس کو دیکھ کر تم نماز پڑھو. قرآن میں تو کہا گیا آتوا الزکاۃ، لیکن زکات کی تفصیلات احادیث کے اندر بیان کی ہیں، اور احادیث سے کشف کر کے فقہ کے اندر بیان کی گئی، فقہ اسلامی بیان کی گئی. اصل قرآن کا انکار کرنا ہے. قرآن کو انکار کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ حدیث کا انکار کیا جائے تو قرآن کا انکار ممکن ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے علماء کو گالی دیتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ اسلام کو گالی دے سکیں، تو لہذا اسلام کے علمبردار، اسلام کے داعی علماء کو گالی دے کر اپنے قلبی تسکین کا سامان کرتے ہیں. در حقیقت قلبی تسکین نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی خارش ہے جس خارش کی کھجلی کرتے ہیں اور اس کا انجام اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سب کی عاقبت کو بخیر فرمائے، ہم کو اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.